السلام علیکم کلاس۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال ہونا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ترتیب سے خود ظاہر ہے کہ امدادی فعل سے مراد ہے وہ فعل جو بنیادی فعل کے ساتھ استعمال ہو کر اس کی معنویت اور اثر آفرینی میں اضافہ کرے۔ بیٹا آپ جملہ پڑھتے ہیں، آپ نے جملہ لکھنا سیکھا ہے تو آپ پڑھتے ہیں کہ جملے میں فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول، جس طرح انگریزی میں سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک فعل کے اندر، ایک جملے کے اندر ایک فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایسے جملے کی جس کے اندر دو فعل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک فعل کے ہوتے ہوئے دوسرے فعل کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بات کو emphasize کرنا ہو، پرزور بنانا، کسی بات میں تکمیل پیدا کرنی ہو تو ہم امدادی فعل کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ مصادر کو بطور امدادی فعل، مصدر ہے کیا؟ مصدر وہ اسم ہے جس کے آخر میں نا آتا ہے، ٹھیک ہے، نا یعنی کہ عموماً مصدر جو ہوتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں۔ ہر لفظ جس کے آخر میں نا آتا ہے وہ اس میں مصدر نہیں ہے، جیسے نانا، چونا، ٹھیک ہے۔ اب مصدر کی پہچان ہے کیا؟ اگر ہم اس کا نا ہٹائیں تو وہ فعل امر بن جائے، یعنی کہ دینا سے نا ہٹا دیجئے، دے، پینسل، کوئی بھی، میری پینسل دے، ٹھیک ہے، دے، کھا، کھانا، ٹھیک ہے، کھا لو، ٹھیک، اس طرح حکمیہ فعل بن جاتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ حکمیہ فعل پلس نا از اکول ٹو امدادی فعل، اگر کہیں آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ کوئی لفظ، شک ہو کہ یہ لفظ فعل مصدر ہے یا نہیں، تو آپ اس کے آخر کا نا ہٹا کر دیکھیے وہ فعل امر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس میں مصدر ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے دینا، ٹھیک ہے، قوت اس سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ان مصروں میں بالا کرنا بنیادی فعل ہے، جبکہ بالا کر دینا میں دینا بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اس مثال میں پھینکنا بنیادی فعل ہے اور اس کے ساتھ دینا بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر بھی کہ میں گیا، معذرت بیٹا، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، ٹھیک ہے۔ آنا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلی بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلی۔ ہم نے مانگی تھی موت قسمت سے اور یہاں زندگی چلی آئی، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہے۔ اب یہاں پر ان تمام مثالوں میں ایک بات اگر آپ غور کریں، یہاں لفظ ہے دینا، دینا سے دے، ٹھیک ہے، دینا سے دے، دو، ٹھیک۔ اب یاد رکھیے کہ جس طرح آپ انگریزی میں جملے اگر کوئی بناتے ہیں تو جملے کی نوعیت جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کی فارم چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے جملے کی مناسبت سے فعل کی پوزیشن کو تبدیل کر دیں گے، اس کی نوعیت کو چینج کر دیں گے، دینا سے دے بھی کر دیں گے یا دو بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جس طرح یہاں پر تھا لینا، لینا سے لو آ گیا، آنا تھا آئی آ گیا، جانا تھا جانا سے گیا آ گیا، جس طرح گو وین گون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اور مثالیں اسے آپ اپنے طور پر پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امدادی فعل اشعار کی صورت میں آئے، ٹھیک، جملوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور عموماً آتے ہیں۔ آپ کو
جملے دے دیا جاتا ہے، لفظ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بطور امدادی فعل استعمال کریں۔ بچے جملے بناتے ہیں، جملے صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بطور امدادی فعل استعمال نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جملے غلط ہو جاتے ہیں۔ جیسے دینا، شمیم نے اسے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، علی نے رکھ دیا، علی نے خط لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ لینا، اس نے رقم اپنی جیب میں رکھ لی، علی نے میرا ادھار رکھ لیا، یا علی نے میری کتاب رکھ لی۔ آنا، تمہیں راولپنڈی کچھ نہ کچھ تھا۔ جانا، بارش میں کہاں تک پیدل چلا جا سکتا ہے؟ جانا سے چلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو امدادی فعل میں سکنا سے سکتا بھی آ رہا ہے اور جا بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جا جو ہے امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جملے کو غور کریں تو کہ بارش میں کہاں تک پیدل چلا جا سکتا ہے، اور آپ کے پاس یہ آ جائے، جملہ آ جائے اور جملے میں آ جائے کہ اس میں امدادی فعل کون سا ہے، چلا، جا، سکتا، پیدل، تو آپ کیا چوز کریں گے؟ آپ پیدل چلنا اصل فعل ہے، اس کا امدادی فعل ہے، اور سکتا تکمیل پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جا جو ہے امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ڈالنا، جو کام تمہیں کرنا ہے اسے کر ڈالو۔ پڑھنا، وہ اپنے فعل ہونے کی خبر سن کر رو پڑا۔ اچھا، اس طرح بھی، جس طرح رو پڑا، وہ ہنس دیا، اس نے رکھ لیا، وہ چل دیا، اس طرح چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جملے طویل ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے رونا ہے، وہ رو دیا، وہ ہنس دیا، وہ چل دیا، وہ رک گیا، ٹھیک ہے، جانا سے گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ رہنا، ہر کسی پر تمہیں بہت غصہ کیوں آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنا اصل فعل ہے، غصہ آنا، آنا سے آتا ہو گیا، رہتا یا امدادی فعل ہے۔ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو پھر پاس ہو چکے، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو پھر پاس ہو چکے، یعنی پاس نہیں ہو گئے۔ پاس ہونا اصل فعل ہے، چکے امدادی فعل۔ ٹکٹ خرید کر ہی آپ گلشن اقبال کی سیر کر سکیں گے۔ سیر کر سکنا اصل فعل ہے، اور گئے کرنا سیر کرنا اصل فعل ہے، سکنا سے سکے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اندر نہ آنے پائے، آنا اصل فعل اور پانا سے پائے۔ انسان کو سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جملہ جو عرف عام میں بڑا مشہور ہے، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے اس جملے کو غلط سمجھتے ہیں۔ چاہتا جب ہوتا ہے نا، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہی آتا ہے، جاتا ہی نہیں آتا۔ اگر لکھا ہوا ہو کہ اذان کا وقت ہوا جاتا ہے تو وہ جملہ غلط ہے، کیونکہ اہل زبان اس طرح استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سے جملوں کی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں جو افعال شامل ہیں، یعنی کہ ایسے مصدر جو شامل ہیں جو کہ بطور امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی تعداد 18 ہے۔ انشاءاللہ میں وہ آپ سے شیئر کر دوں گی۔